بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم انہ علیم بذات الصدور إذ يريكموهم فتنتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بڑی محبت کے ساتھ بارگاہ کربلا میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ انفال کی 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے خواب میں کافر تھوڑے کر کے دکھائے۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، اے مسلمانوں اگر وہ تمہیں کثیرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِی الْأَمْرِ، کفار زیادہ کر کے دکھاتا تو تم ضرور جھگڑے میں بزدلی کرتے۔ ولیکن اللہ سلم، مگر اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، لڑتے وقت تمہیں کافر تھوڑا کر کے دکھائے۔ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تمہیں ان کی نگاہوں میں تھوڑا کیا۔ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا، تاکہ فیصلہ فرما دے اللہ تعالیٰ اس کام کا، کان مفعولا، جو کام ہونا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف سب کاموں کا لوٹایا جانا ہے۔ ان دونوں آیات میں میدان بدر کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کی تعداد کا تذکرہ ہے، اور کفار کو وہ کتنے نظر آ رہے ہیں اس کا تذکرہ ہے۔ دوسری چیز اس میں جو بالکل ابتدا میں ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب کا ذکر ہے کہ آپ کو خواب میں کفار کم کر کے دکھائے گئے۔ پھر اس کے بعد صحابہ اکرام کا ذکر ہے کہ صحابہ اکرام نے جب کفار کو دیکھا تو کفار ان کو بھی کم نظر آئے، یعنی تعداد کی قلت کا تذکرہ ہے۔ سب سے جو پہلی بات پڑھی ہے میں وہ بالکل اس آیت کی ابتدا میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی تعداد خواب میں کم کر کے دکھائی۔ ایک بات آپ یاد رکھیں، اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ نبیوں کے خواب اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب آیا، اب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی
ہوئی ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا ذکر ہے کہ وہ حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، اور خود رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک خواب کا ذکر ہے کہ جس میں آپ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ تو نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے وہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتا ہے، تو پھر وہ تو تعداد میں 1000 ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا بھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو وہ بیان بھی فرمایا۔ تو اس کی سب سے پہلی تفصیل یہ ہے کہ کفار جتنے بھی ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کی کائنات کے سامنے ان کی کوئی حیثیت اور کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ تو یا تو قلیلہ سے مراد یہ خواب ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پوری کائنات کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں ہے، یا قلیلہ کا دوسرا مفہوم ہے جو اس آیہ مبارکہ میں سامنے واضح ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ تعداد میں دکھائی کم گئے تھے۔ تو پھر ایک اور اعتراض ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تعداد میں کفار زیادہ تھے، خواب میں کم دکھائے، آپ نے بیان بھی کم کیے، اور پھر آگے تذکرہ ہوا صحابہ کرام کا، جب انہوں نے کفار کو دیکھا تو ان کو بھی وہ کم ہی نظر آئے، بلکہ یہاں تک کہ حضرت عبداللہ تو کہتے ہیں کہ ایسے لگتا تھا جیسے 17 افراد ہیں، اور دوسرے میں ایک صحابی نے یہ بیان کیا کہ اس طرح محسوس ہو رہا تھا جس طرح فقط 100 آدمی ہیں، حالانکہ وہ تقریباً 1000 تھے یا 1000 سے بھی زیادہ تھے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں جو کم کر کے دکھانا ہے، تو کہیں اس پر اعتراض تو نہیں ہو سکتا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب اگر وہی ہے تو خواب کے اندر جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کہ خواب کی جو اصل تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو تعداد کی دکھائی گئی ہے یہ ان کی ہمت، حوصلے اور بہادری کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے دکھایا گیا ہے تو اگرچہ وہ 1000 کے قریب یا 1000 سے زیادہ، تقریباً 1000 ہے، لیکن ان کے اندر ہمت اور حوصلہ 100 کے برابر بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر ہی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن 20 کفار پر 10 کفار پر اس کو غلبہ حاصل ہے، اور اس کا جو غلبہ اور قوت اور طاقت ہے وہ ان کے مقابلہ میں ایمانی قوت کے اعتبار سے بہادری میں زیادہ ہے۔ اور پھر جب صحابہ کرام اس کو دیکھا تو ان کو دیکھنے میں بھی اتنے ہی نظر آئے۔ اب یہ تو تھی دو جو قلتیں بیان کی گئی ہیں کہ ایک تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں کم نظر آنا، اور دوسرا پھر اس کی تعبیر بھی فرما دینا، اور وہ یہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو بھی وہ کم نظر آئے کہ جو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا اسی طرح ہی صحابہ کرام کو نظر آ رہے تھے۔ اور یہاں تیسری چیز ہے کہ پھر کفار کو صحابہ کرام کم کیوں نظر آئے، ان کو زیادہ کیوں نہیں نظر آئے؟ اچھا، یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے جنگ سے پہلے کا نقشہ، ایک ہے جنگ کے دورانیے کا۔ جنگ سے پہلے کی کیفیت تو یہ تھی کہ کفار کو صحابہ کرام تھوڑے ہی نظر آ رہے تھے، یہاں تک کہ یہ کہتا تھا یہ مٹھی بھر جو مسلمان ہیں ان کو تو ہم صرف رسیوں سے باندھ دیں گے۔ تو جب جنگ شروع ہوئی تو وہی تعداد جو کم نظر آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ ان کو وہی تعداد زیادہ نظر آنے لگی۔ اب جنگ سے پہلے کم دکھایا جانا اس کا سبب بھی ذکر کر دیا، لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، جو اللہ تعالیٰ فرمانا چاہ رہا ہے وہ اس طرح ہو جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تعداد زیادہ سمجھ کر بھاگ جائے، اور یہ دن کیونکہ یوم الفرقان بننا تھا، یہ دن حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا بننا تھا، اس لیے اب اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا اظہار ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب چاہے جس کو چاہے جتنا کر کے دکھا دے، چاہے وہ تعداد میں کم ہو تو زیادہ کر کے دکھا دے، چاہے تعداد میں زیادہ ہو اور وہ کم کر کے دکھا دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی
قدرت کاملہ پر یہ آیت مبارکہ دلیل ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت پر یہ دلیل ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی ذات پر جو یہ اترنے والی آیات ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو فیصلہ کا دن بنانا تھا، اور اس نے اس دن کو اس طرح سے فیصلہ کا دن بنا دیا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ ہم سب کے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ انسان اپنی قوتوں طاقتوں میں چاہے جتنا مرضی کبھی ہو، اپنی طاقتوں میں جتنا زیادہ اس کی وہ طاقت زیادہ ہو، لیکن ایک بات اٹل ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ ہر ایک سب کاموں کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔